अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट यूनियन पर, चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस यूनियन पर पाबंदी है और तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसान हैं और बेसिकली ये स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी हामिद मसूद गोंदल मौजूद हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये स्टूडेंट हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा ये इंटरेस्ट रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हामिद, थैंक यू एंड वेलकम टू शेर इक़्तिदार। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस एक इंतहाई इल्मी और एक ऐसा टॉपिक है कि जो डिबेटेबल होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है और दूसरा चूँकि ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत रेलेवेंट है तो इस पे बात करना एक या स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है। और दूसरा इन टॉपिक्स पे जर्नलिस्ट जो हैं या हमारे व्लॉगर्स हजरात जो हैं वो शायद घबराते हैं या बात करना नहीं चाहते, लेकिन इट इज़ एन इशू कि जो स्टूडेंट्स के साथ है। ठीक है, अच्छा चले मैं ज़रा थोड़ा सा स्टूडेंट यूनियंस पर बात करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करूँगा आपकी जो अर्ली लाइफ थी या टीन एज उसको कह दें। हमने आपको देखा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के फ़ैन थे, कुछ जगहों पर हमने आपको देखा। रिसेंटली हमने आपको पीपल्स पार्टी का एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी देखा। आप पीएसएफ के चेयरमैन हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी से, तो व्हाई यू जॉइन पीएसएफ? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पॉलिटिकल वर्कर होने पे या पॉलिटिकल लीडरशिप पे या पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हवाले से। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक ऐसा फैक्टर है कि जो हर एक इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोशल ग्रूमिंग है आपकी या जो सोसाइटी में रहने के एक जो सेटल्ड नॉर्म्स हैं उनको समझने का एक ये बहुत ही ईजीएस्ट और बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि इसको बहुत इंफॉर्मेटिव सा ये फैक्टर है। तो अब उसमें यह था कि पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था किसी भी तौर पे। पीटीआई का ये था कि 2018 में इलेक्शंस में पीटीआई की कैंपेन में हम दोस्तों के साथ मौजूद होते थे और दोस्तों के साथ ये है कि उसमें कोई ऐसा पार्टिसिपेशन भी ना हमारी फैमिली की थी ना मेरी थी उसमें खास बस ये शुगल मेले के लिए कैंपेन में जाना और ये बस ये यहीं तक था। मतलब ये है कि हम एक स्टूडेंट लाइफ थी और उसमें हम ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप थे, तो हम चीज़ों को देखते थे और रियलाइज़ करने की कोशिश करते थे। फर्दर फिर ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अटैचमेंट है वो पहले नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आप जैसे ही एक कोई भी स्टूडेंट है अगर वो अनबायस्ड होकर और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे, सारे फैक्टर्स को कंट्री के और इस्टेब्लिश पावर्स को भी एक साइड पे रख के जब चीज़ों को स्टडी करे, तो मेरे ख्याल में ये इट इज़ द ओनली पार्टी कि जिसने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए काम किया। और अभी भी आप देखेंगे कि किसी भी फैक्टर पे अगर कोई भी पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बात करती है, सियासी इक़्तिदार की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है। सही है। तो पीएसएफ जो है, अब पीएसएफ की बात है हज़ारा यूनिवर्सिटी की, तो हज़ारा यूनिवर्सिटी में पीएसएफ जो थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। मतलब पिछले 2-3 साल से पीएसएफ मौजूद तो थी नोटिफिकेशंस में, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं थी। तो उस पर मतलब मैं इसमें मशकूर हूँ डिविजनल प्रेसिडेंट का, प्रोविंशियल जो हमारी क़यादत है कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मतलब उन्होंने मुनासिब। अच्छा चले, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की और जमहूरियत को ही इनका नज़रिया जो है, इसी वजह से इनको बड़ी पिजराई भी है। मैं पुरानी पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की जितनी कुर्बानियाँ हैं बाकी किसी जमात की नहीं है। इस वक्त जो करंट लीडरशिप है, क्या इन्होंने जमहूरियत की कोई बात की है? क्योंकि रिसेंट पास में जो इलेक्शंस हुए इसमें जमहूरियत हमें नजर नहीं आई कहीं पे भी। मैं बताता हूँ ना, आप 18th अमेंडमेंट को पढ़ लें। करंट लीडरशिप लेकर आई ना, जरदारी साहब लेकर आए 18th अमेंडमेंट। और 18th अमेंडमेंट मैं समझता हूँ कि 73 के बाद पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, इसकी बुनियाद तो बहुत पहले रख चुके थे मेरे ख्याल से। वो एक जी इस तरह है कि बुनियाद अब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें भी बहुत रखी गई ना, लेकिन मैं ये बात कर भी नहीं रहा कि हमें किसको क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ड्राफ्ट पे बहुत काम किया और इसका ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया कि जिस पे आज सारे सूबे, उस टाइम पे भी सारे सूबे, सारी पार्स मुत्तफिक थी। आज एक अमेंडमेंट लाने के लिए आप अभी तो आप खुद देख भी रहे हैं, 26th अमेंडमेंट आई है, तो उसमें कितने फैक्टर्स इंगेज होते हैं, कितनी पावर्स को मिलाना पड़ता है, कितनी पावर्स को इंगेज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा वो ड्राफ्ट लेकर आए थे कि जिसमें उनको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा उस दौर में।
اور ابھی ریسنٹ کی بات کریں جو ریسنٹلی ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو پالیٹکس ہے اس کی ایک اپنی سائنس ہے, جو پاور کے رولز ہیں وہ اپنے رولز ہیں, ٹھیک ہے. اور پالیٹکس میں کوئی دوست دشمن پرماننٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی آج کا دوست کل کا دشمن, کل ضروری نہیں آج کا دشمن. ممکن ہے کہ وہ آج کا دوست اگلے 10 دن کا دوست بھی ہو, اور ممکن ہے کہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو, کیونکہ جو پاور کے رولز ہیں آپ ایرسٹوٹل سے لے کے پھر رابرٹ گرین تک یا سانزو سے لے کے آج تک آپ, لیکن جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نظریے پہ تو کمپرومائز نہیں کرتی ہیں نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آج کا دوست اگلے 10 دن تک دوست رہے, لیکن جمہوریت پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہیں. نظریاتی اگر جماعت ہے تو وہ تو کمپرومائز نہیں کرے گی اپنے نظریے کو نا. پیپلز پارٹی نے تو اپنے نظریے سے ہی پیچھے ہٹ گئی. نہیں, پیپلز پارٹی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹی نا. مطلب پیپلز پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے وہ سندھ میں ہے, ٹھیک ہے, اور جو فیڈرل میں ہے, فیڈرل میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں, تو وہ ان دا سینس یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ آف افیئرس کو رن کرنے کے لیے انہوں نے مختلف پارٹی کے ساتھ کولیجن میں آئے ہیں نا, الائز ہیں ان کے ساتھ. تو ایک اتحادی پارٹی کے پاس آپ 2018 سے 2021-22 والا جو ٹینیور ہے عمران خان صاحب والا, اگر آپ اس کو بھی آبزرو کریں تو اس میں بھی اگر ہم کسی چیز پہ ایم کیو ایم کو بلیم نہیں کر سکتے, ہم کاف لیگ کو بلیم نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کرتے ہیں, لیکن اس سینیریو میں آ کے آپ پیپلز پارٹی کو بلیم کیوں کرتے ہیں, یہ ایک میٹر ہے نا. آپ اسی طرح پیچھے چلے جائیں, 2008 سے 2013 میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے, بلکہ اس میں پہلے کچھ ٹائم تک پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کسی بھی ایونٹ پہ اپریشیٹ یا ڈپریشیٹ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, آپ کاف لیگ کو نہیں کرتے. تو الائز جو ہوتے ہیں, obviously ہمارے پاس مثال موجود ہے جو 16 مہینے کی گورنمنٹ رہی, ظاہر ہے مل کے کی تھی, آپ کے فارن منسٹر تھے چیئرمین صاحب, لیکن اس کے باوجود جو بھی ملبہ گرا وہ مسلم لیگ نون پر ہی گرا. اس وقت نہیں, میں بتاتا ہوں, اس میں یہ ہے نا کہ وہ جو پوزیشنز تھیں پیپلز پارٹی کے پاس, ان پوزیشنز پہ آپ کا کوئی سوال ہے, اور اگر اس میں پیپلز پارٹی غلط ہے, فیصلہ سازی میں باقاعدہ وہ حصے دار تھی, ان کی مرضی کے بغیر ظاہر میں بتاتا ہوں نا, وہ فیصلہ سازی, اس فیصلہ سازی میں کوئی شراکت نہیں ہوتی کہ 15 لوگ ڈیسیژن میکرز ہوں اور ان میں 3 لوگ آپ کے ہوں, ٹھیک ہے. تو آبویسلی بات ہے کہ جو 12 ہوں گے, یہ 3 ریزسٹ کریں بھی تو ان کی ریزسٹنس کوئی میننگ فل نہیں ہوتی وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے نا کہ جو پوزیشنز پیپلز پارٹی کے پاس تھیں یا جو ابھی بھی ہیں, اگر ان پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی نے غلط کیا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے. پولیٹیکل ورکر کا تو کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں پہ فیلئر آیا ہے. اچھا, آخری بات کرتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹ یونینز پہ جاتے ہیں. 55 سیٹیں لے کر اس وقت اتحادی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی, وزارت کوئی نہیں لی, اس کی کیا وجہ؟ اس کی اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ جو میری ذاتی رائے ہے, اب اس میں زرداری صاحب کا ایک اپنا اوپینین ہوگا, یا زرداری صاحب جس طرح سے سوچتے ہیں, یا ان کا ایک جو اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے پالیٹکس کا, اس کا تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا سیٹ اپ آف گورنمنٹ چاہتی ہے, یا ایسے سیٹ اپ کے اندر پراپر گورنمنٹ میں آنا چاہتی ہے جس میں اس کو میجارٹی ہو. اب 55 سیٹس کے ساتھ, حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن تھا اس میں دھاندلی ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ, پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, ہر جگہ پہ کی گئی, جہاں پہ پاسبل تھا وہاں پہ کی گئی. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. وہ ندیم افضل چند صاحب کو ہرایا گیا, وہ اگلے دن 10 بجے تک وہاں پہ آر او کے آفس میں بیٹھے رہے, ابھی بھی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. وہ 10 بجے, اگلے دن 10 بجے تک بھی زیادتی ہوئی ہے. اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن سیکنڈ تھی تو تھرڈ پہ لے آئے, فرسٹ پہ تو مطلب جیتے ہوئے بندے کو تو نہیں ہرایا. میں یہ کہہ نہیں رہا کہ فرسٹ پہ وہ آ سکتے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریگنگ ہوئی ہے جہاں پہ پاسبل تھا. اور دوسرا, پیپلز پارٹی کے خلاف 2013 سے ایک کمپین ہے پنجاب میں, پوری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساری فورسز لگا رکھی ہیں. جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو ہرایا گیا, یا ان کو جو ہے ان کے نمبر گیمز جہاں پہ کم کی گئے, تو انہوں نے وہ الیکشن کیوں نہیں کھولے, پھر وہ کیس کیوں نہیں کیے؟ اس میں یہ ہے نا کہ مطلب آپ ایک تو میں اس پہ ذرا پیپلز پارٹی کے اپنے وہ نظریاتی حوالے سے بات کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس کو چلانا بہت ضروری ہو جاتا ہے, اور مطلب پاکستان اس چیز کا متحمل بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں دوسرا جنرل الیکشن کروایا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک جنرل الیکشن پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی نے اس سے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں, یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے, حالانکہ یہ بہت بڑا لاس ہے. اور ایک پولیٹیکل ورکر جو سارا 5 سال اپنی پارٹی کی کمپین کرتا ہے اور اینڈ ٹائم پہ اس کی 80,000 ووٹوں کو 40,000 کر دینا,
اور یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ میرے پاس جو فارم ہے اس کے حساب سے میرے ووٹ اتنے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اب مطلب مثال کے طور پہ اگر اس کو اس کی پارٹی لیڈرشپ نے بھی خاموش کروایا ہے، کمپرومائز کر دیا نا، پارٹی لیڈرشپ نے بھی اگر خاموش کروایا تو ایک ورکر کے لیے اس سے بڑی تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب اور پیپلز پارٹی میں جو میکسیمم لوگ ہیں وہ ورکر ہی ہیں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. مطلب جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کوئی ان کی شوگر ملیں نہیں ہے جو پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب اس سے بڑی قربانیاں مطلب مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز، بے نظیر، ذوالفقار، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے، اسٹیٹ آف افیئرس کو رن کرنے کے لیے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی بھی، آپ خود ایزیوم کریں کہ اگر پیپلز پارٹی بھی ادھر سے وڈرا کرتی اور سڑکوں پہ آ جاتی، یا اب یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پہ آنا غیر جمہوری رویہ آنا چاہیے، سب کو احتجاج کرنے چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور پولیٹیکل ملک کے مفاد کی خاطر چپ ہو گیا، پولیٹیکل ہاں ملکی مفاد اصل میں یہ ہے نا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا اس کو اپنے انٹرسٹ سے اوپر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنا کوئی ایک آدھ لاس ہوتا بھی ہے، بے شک وہ بہت بڑا بھی ہے، اور اس کو بلائے طاق رکھ کے قومی مفاد کے لیے اور کامن انٹرسٹ کی بات بڑی لمبی کیونکہ ہمارا ٹاپک اسٹوڈنٹ یونینز کا تھا. اب چلے اب آن دا لائٹر نوٹ، بلاول کو ان فیوچر وزیر اعظم بندہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہیں. جی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک سندھ تک سٹک ہو کے رہ گئے ہیں، تو اس ٹک تو نہیں ہوئے، سندھ میں اس دفعہ 2/3 میجارٹی ہے پیپلز پارٹی کے پاس. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پاکستان کی بات کروں، پرائم منسٹر بننے کے لیے تو ان کو چاروں صوبوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے جی، پارٹی کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کے پی میں بھی اب ہر یونیورسٹی میں فیڈریشنز بھی بنا دی ہیں، اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی. کے پی میں بھی قرارداد پیش کی گئی ہے، پنجاب میں پی ایس ایف کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے، پی وائی او کے. مطلب اس میں یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی میں بھی لیڈرشپ کا ایک وہ چینج آیا ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ بلاول صاحب کے پاس اب لیڈرشپ آ گئی ہے فائنلی، اور وہ مکمل طریقے سے آئی ہے. تو بلاول صاحب اب سارے پارٹی افیئرس کو خود دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی ویسے پیپلز پارٹی کا یہ دستور بھی ہے، لیکن پی ایس ایف جو ہے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں، اس کے بعد ٹاپک پہ ہی جاتے ہیں. پی ایس ایف کا یہ ہے کہ ہم مدر ونگ کے ماتحت نہیں ہے، یہ واحد پارٹی ہے، ٹھیک ہے. مطلب جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا، آئی ایس ایف کا، کسی کالج، یونیورسٹی یا تحصیل کا صدر اپنے پی ٹی آئی کے تحصیل کے صدر کے خلاف بات نہیں کر سکتا. ہم کرتے ہیں باتیں، گلے سے پکڑ کے بھی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہاں پہ غلط ہیں، اور مدر ونگ ہمیں نکال نہیں سکتی. ہمارا پروونشل پریزیڈنٹ، پروونشل جنرل سیکرٹری، اور وہ ڈائریکٹ چیئرمین کے انڈر ہے بلاول صاحب کے. مرکز میں بھی پی ایس ایف کا کوئی وہ سیٹ اپ نہیں ہے، مطلب چاروں صوبوں کے لوگ اس کے ڈائریکٹ اس کے اندر. تو مطلب یہ ایک اچھی سی جو ہے نا، مطلب نسبتاً کافی بہتر ہے دوسری پارٹی سے. تو یہاں سے جو ٹریننگ ملتی ہے، تو مطلب پیپلز پارٹی ظاہر ہے اگر وہ پی ایس ایف کو امپاور کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ایس ایف ڈائریکٹلی بلاول ہی ہے نا. مطلب اگر آپ اس چین کو سمجھیں جو میں نے تھوڑے سے پہلے ایکسپلین کی، تو اس چین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پی ایس ایف پہ کام ہو رہا ہے تو مطلب گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے.